اللہ تعالیٰ جناب کریم نے اس کائنات کو آباد اور شاد رکھنے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، یعنی اپنا کلام مجید، قرآن مجید، فرقان حمید یہ دے کر بھیجا، جس کے ذریعے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پاک بھی فرمایا اور تعلیم و حکمت بھی سکھائی۔ اس قرآن کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان میں نور اور اجالے کو آپ نے عام فرمایا۔ جس طرح یہ کتاب پہلا درجہ کے اصحاب سرکار اور جناب اہل بیت اطہار کے لیے یہ ہدایت اور روشنی کا سبب بنی، اسی طرح یہ کتاب آج اس دور میرے اور آپ سب کے لیے اور آخری حصہ، آخری وقت قیامت تک کے لیے یہ ہدایت اور نور کا ذریعہ ہے۔ لہذا جب کوئی بندہ اس قرآن مجید کو خالی ذہن ہو کے پڑھتا ہے اور اسے سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے، تو اللہ کریم اس کتاب کی برکت سے اور اپنے پیغام کے نور سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے، بشرطے کہ جس کے اندر کوئی ایسا کوڑ نہ ہو، کوئی زین زن میل کچیل نہ ہو، جو بغیر کسی اختلاف کے خالی ذہن ہو کے اور تمام مذاہب سے بالا تر ہو کے جب اسے آ کے پڑھتا ہے تو یہ قرآن اس کے لیے بہترین فیض کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ قرآن جس طرح پہلوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا، اسی طرح آج ہم سب کے لیے بھی یہ ہدایت کا ایک بہترین اور بہت بڑا سبب ہے۔ مجھے آپ سب کو چاہیے کہ اس کتاب قرآن مجید کو انتہائی دل جمی سے، شوق سے، محبت سے وقت دے کے اس کتاب کو پڑھیں۔ اس وقت ہماری جتنی فضول مصروفیت اور مشغولیت ہے، مثال کے طور پہ جیسے آج ہمارے لیے بڑے بہت سارے ضرورت کا سامان موبائل بنا، دور حاضر کی بہت بڑی ضرورت ہے موبائل، اس کے اندر جو مختلف اس کی ایپیں ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، مختلف ایسی صورتیں، ٹیلی ویژن ہے، LCD ہے، تو جتنا وقت ان کے سامنے آنے پہ گزارتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں یا اخباروں کو، رسالوں کو جو وقت دیتے ہیں، ان سے بالادار ہو کے، ان سے باز آ کے، پیچھے ہٹ کے وہ اتنا وقت قرآن مجید کو دے۔
اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے زیادہ فائدے اور اتنی زیادہ ہدایت کا سامان ہمیں میسر آئے گا۔ یہی وہ کتاب تھی کہ جس کتاب کو پڑھ کے سن کے صحابہ رضی اللہ عنہم اس فرش زمین چٹائیوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، چٹانوں کے اوپر بیٹھنے والے انہوں نے آسمانوں کی سیر کی، اور اس کتاب مجید کے توسل سے آج سے 14-15 صدیوں پہلے اصحاب سرکار زندگی گزارنے والے وہ آج بھی اور قیامت تک ہمارے دلوں میں راج کرے گا۔ تو یہ کتاب، اس کا فیض کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے اور کھلا رہے گا۔ جب بھی کوئی بندہ آئے گا تو یہ اسے فیض سے خالی نہیں لوٹائے گی، بلکہ وہ بالا مال ہو کے جائے گا۔ تو لہٰذا اس کتاب سے پیار کریں، اس کتاب کو بار بار پڑھیں۔ یہ ایسی موجز بیان، ایسی وقتہ حیرت میں ڈال دینے والی کتاب ہے کہ اس کتاب کی ایک آیت، اس کو اگر آپ صبح پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں کچھ اور معنی آئیں گے، اگر دوپہر کو پڑھیں گے تو اور زیادہ آئیں گے، اگر شام کو پڑھیں گے تو اور آئیں گے۔ ایک ہی آیت ہوگی، یہ اس کتاب کی برکت ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کریم نے فرمایا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، شفا بھی اور رحمت بھی ہے۔ کہ جب بندہ مومن سے پڑھتا ہے تو اسے ہر تکلیف سے، مصیبت سے، بلا سے، داخلی خارجی ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے۔ اور بندوں کے اوپر جتنی زحمتیں ہوتی ہیں، جتنے خطرات ہوتے ہیں، جب کوئی بندہ اس کتاب کو پڑھتا اور سمجھتا اور عمل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کتاب کے تحت، اس قرآن مجید فرقان حمید کے تحت یہ چند ایک باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بڑھتی ہوئی پھیلتی ہوئی آبادی کے اندر اور آج کے اس رش اور بھیڑ کے اندر اور ہمارے اس ماحول اور معاشرے کے اندر ضروری ہے کہ یہ اس کتاب مجید کی یہ ضروریات کو سامنے رکھا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت دے کے اس کتاب کو پڑھیں۔ اور جو ضروری باتیں سب سے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے کہ اس قرآن کو سب سے پہلے جو چند ایک باتیں، ان سب باتوں میں سے سب سے پہلی بات ضروری جو ہے کہ قرآن مجید کے آداب کا خیال کریں۔ ایک ہے آداب، قرآن مجید کا ادب و احترام کریں۔ تمام کتابوں سے اسے عظیم کتاب سمجھے، سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے، اور اس کے آداب میں سے پہلا ادب اس کا یہ ہے اسے جب بھی پڑھے باوضو ہو کے پڑھے، باوضو ہو کے پڑھے۔ دوسرا کہ جب اسے پڑھنے لگے تو اس وقت ابتدا میں سب سے پہلے تحفظ اور تسمیہ پڑھے، یعنی قرآن مجید میں فرمایا گیا فاستعذ باللہ، جب قرآن کو پڑھو تو اس وقت شیطان مردود سے اللہ کریم کی پناہ مانگا کرو، اس سے بچنے کے لیے، شیطان مردود سے بچنے کے لیے، اس کے وسوسات، اس کے تیر، اس کے وار، اس کے جان سے بچنے کے لیے اللہ کریم کی پناہ مانگا کرو۔ اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ اور اس سے آگے بزرگ فرماتے کہ قرآن ایک ایسی بے مثل بے مثال کتاب ہے
کہ یہ جتنا بڑا کوئی علم والا ہونا جس کیٹیگری کا بھی ہو، یہ اس کو اس کے منصب کے حساب سے اسے فائدہ دیتی ہے۔ اگر اس کتاب کو کوئی آئمہ مجتہدین، بڑے بڑے جو مجتہد ہیں، اگر وہ پڑھے نا تو اس کتاب کو، اس کی ایک آیت کو پڑھ کے اس سے ہزاروں وہ مسائل استنباط کریں گے، وہ نکالیں گے، ہزار مسئلے ان کے حل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اسی کتاب کو، انہی آیتوں کو اگر کوئی درمیانے طبقے کا، یعنی اگر کوئی علماء پڑھتے تو ان کے ذہنوں میں بہت سارے معنی اور مطالب آتے ہیں، اور اگر اسے عام فہم بندہ اگر اس کتاب کا اردو ترجمہ پڑھتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ذہن میں اس کی تلاوت کا جو ترجمہ اور معنی اور مطلب ہے وہ اس کے منصب اور اس کے حساب سے آتا ہے۔ تو لہذا ہر کیٹیگری کا جو بندہ ہے جس کو شوق کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ کتاب قرآن مجید اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آج اس وقت ضرورت ہے کہ قرآن کو کثرت سے پڑھو، باقی ساری آوارہ گردی مصروفیت کو چھوڑو، کسی اور چیز کو آوارہ گردی کے حساب سے جو پڑھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، ان سب کو چھوڑ کے اور بالا تر ہو کے اس قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اس لیے کہ میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے تاکید فرمائی ہے وہ اس قدر متعدد حدیث بھری پڑی ہے، ذخیرہ حدیث ہے جو ہر زاویے سے حضور نے اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی برکت کو حضور نے اجاگر فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کتاب کو پڑھو اور اس کو لحن عرب میں پڑھو۔ جب اسے پڑھے نا اس کے طرز کو، اس کے ترنم کو، اس کے لہجے کو، اس کے لحن کو عرب والوں کے نام میں پڑھا کرو، کیونکہ یہ کتاب قرآن مجید ان کے لحن میں اتری ہے، یعنی اس کو سوز و گداز کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ کتاب درد کی زبان میں اتری ہے اور درد والوں کے لیے اتری ہے، اس لیے اس کتاب کو درد کے ساتھ پڑھا کرو، اس کتاب کو درد کے ساتھ پڑھا کرو۔ حضور بڑی شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور کثرت سے حضور کتاب مجید کو پڑھتے تھے، بڑی تعداد کے ساتھ، بڑی گھڑی اور چوکھی تعداد کے ساتھ حضور قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن مجید کی بڑی تلاوت فرماتے حضور۔ اور کتابوں میں آیا کہ جب شعبان کے دن آتے تھے نا، رمضان شریف سے ایک مہینہ پہلا، تو کتابوں میں آیا بزرگان دین فرماتے سرکار جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے حضور قرآن مجید کا دور فرماتے تھے۔ آپ جناب جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، جیسے آپ کے میں ہوگا ذرا کچھ حفاظ اور سمجھدار حضرات سمجھتے کہ جب یہ رمضان شریف کا مہینہ آنا ہونا تو ایک مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے پہلے جو ہمارے حفاظ ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، وہ قرآن کا دور کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے۔ تو سرکار جب دور کرتے تو آپ جناب جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے حضور دور فرماتے تھے، یہ اسے قرآن سناتے تھے۔ اور حضور اس قدر شوق کے ساتھ قرآن پڑھتے اور سنتے اور درد کے ساتھ کثرت سے حضور قرآن کو پڑھتے اور حضور رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، آپ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے، بڑا خوبصورت درد کے ساتھ پڑھتے، اور سرکار آپ کا قرآن سن کے تو حضور فرماتے کہ اے ابو موسیٰ اشعری، اللہ کریم نے جناب داؤد علیہ السلام کے جو مزامیر کے ہتھیار تھے نا، جناب داؤد علیہ السلام بڑا خوبصورت، آپ بارگاہ عزت میں حمد پڑھا کرتے تھے، آپ کی آواز بڑی خوبصورت تھی، آسمانی صحیفوں کی، کتابوں کی، آپ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ بھی تلاوت کرتے اور اللہ کریم کی حمد پڑھتے آپ، تو آپ کی آواز بہت پیاری تھی، حتیٰ کہ جب آپ اپنے رب کی حمد کرتے تو
فضا میں اڑنے والے جو پرندے تھے وہ اپنے پروں کو روک لیتے تھے، اپنی پروں کو روک لیتے، اپنی اڑان کو وہی سمیٹ کر لیتے، روک لیتے۔ جب آپ قرآن پڑھا، وہ آپ ہم پڑھا کرتے تھے، تو سرکار دو علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری، اللہ کریم نے جناب ابو داؤد علیہ السلام کے جو گلے کے جو سوڑ تھے نا، جو ہتھیار تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گلے میں رکھ دیے۔ آپ اس لیے آپ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضور جا رہے ہیں اور ایک گھر میں جناب ابو موسیٰ اشعری آپ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار نے تقریباً 3 گھنٹے حضور جا رہے، تو جب کانوں پہ آواز پڑی نا تو حضور نے اس دیوار کے ساتھ کان لگا لیے، اس کی قرآن کی دیوار کے ساتھ لگ کے 3 گھنٹے تک حضور قرآن کی تلاوت بھی سنتے رہے اور حضور ساتھ ساتھ روتے بھی رہے۔ 3 گھنٹے تک حضور روتے رہے اور قرآن کو سنتے رہے۔ اس لیے حضور درد کے ساتھ پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے اور بہت زیادہ تاکید فرماتے۔ حضور فرماتے کہ اہل عرب میں قرآن کو پڑھا کرو، یہ قرآن کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور سرکار فرماتے جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، میں اپنے رب سے باتیں کروں، میرا رب مجھ سے باتیں کرے، تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز شروع کر دیتا ہوں، میں نوافل پڑھتا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے بول سنوں، میرا رب مجھ سے کلام فرمائے، تو اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ آج اس وقت ہماری ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دین کی دوری کے ساتھ ساتھ آج اس وقت ہم قرآن کو نہیں پڑھتے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی کا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ مجھے آپ سب کو چاہیے کہ قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھو۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس وقت ہم یہ حسرت کریں گے، ہم یہ خواہش کریں گے کہ ہائے کاش ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، ہم نے اسے بلایا نہ ہوتا، ہم نے اسے بلایا نہ ہوتا۔